یہاں سے روایات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے حدثنا الحمیدی سے۔ ہمارے حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے وہ اپنی سند بیان فرما دیا کرتے تھے تاکہ یہ سندیں جو کتاب میں مذکور ہیں ان کے ساتھ میں حضرت کی سند مل جائے، یعنی پڑھنے والے یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اس سند کے ساتھ یہ کتاب پڑھی، یہ روایت پڑھی۔ تو یہ حضرت کا معمول تھا، اس میں شک نہیں کہ حضرت کی سندیں نہایت عالی تھی اور وہ ایک حیثیت رکھتی تھی۔ ہم جیسوں کی سند کی کیا حیثیت، لیکن ایک طریقہ چلا آ رہا ہے اس طریقے کے مطابق میں بھی سند بیان کر دوں تاکہ یہاں سے اب سلسلہ یہ سب سندوں کے ساتھ چلے۔ ایک سلسلہ تو ہے استاد کی سند کا، اور یہ سلسلہ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ تک جا کر مل جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک سلسلہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ سے لے کر محمد ابن یوسف فربری تک، اور محمد ابن یوسف فربری یہ شاگرد ہیں خاص امام بخاری کے۔ امام بخاری نے اپنے شاگردوں کو جو احادیث کی سند بیان کی وہ یہ کتاب میں موجود ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کتاب میں مذکور ہے۔ تو سند کے دو حصے یہاں کتاب میں مذکور نہیں ہے۔ استاد سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب تک اور شاہ ولی اللہ سے لے کر کے امام بخاری تک یہ یہاں پر مذکور نہیں ہے، نہ پڑھا جاتا۔ شاہ ولی اللہ سے لے کر اور امام بخاری تک سلسلہ یہ مقدمے کے اندر دیکھ لیجئے، اس کے اندر موجود ہے۔ اسی کتاب کے اندر، ہر کتاب میں وہ چھپا ہوا ہے۔ اور پھر ویسے بھی شاہ عبد الغنی کی سندیں الیانع الجلی کے نام سے کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہی سندیں وہاں مذکور ہیں۔
تو بہرحال یہ سند اس کی ضرورت پیش آتی ہے. اب وہ سند شاگرد کو دو طریقے سے حاصل ہوتی. پہلے زمانے میں زبانی طور پر استاد نے شاگرد کو اپنی سندیں بیان کر کے یا کتاب پڑھا کر کاپی پڑھا کر اور دے دی کہ یہ میری روایتیں ہیں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم ان کو روایت کرو. کوئی باقاعدہ تحریر نہیں ہوتی. ایک طریقہ تو یہ تھا. ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ سند لکھ کر کے دے دیا کرتے تھے. تو ہمارے حضرت کے دونوں طریقے تھے. حضرت اپنی سند زبانی بھی بیان فرما کر اجازت دیتے اور پھر جو آپ سے خصوصی سند لینا چاہتا آپ خصوصی سند عنایت فرمایا کرتے. چنانچہ حضرت نے دونوں طریقے سے اجازت اور سند عطا فرمائی، زبانی بھی اور خصوصی سند جو حضرت دیا کرتے تھے وہ عطا فرمائی. تو صورت حال یہ ہے کہ ہمارے ان اساتذہ میں حضرت شیخ الہند قدس سرہ مشہور شخصیت ہیں. پہلے شیخ الہند کی سندیں ذہن میں رکھیے. آپ کی ایک سند تو ہے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوت میں، اور مولانا محمد قاسم صاحب نانوت بھی شاہ عبد الغنی صاحب کے شاگرد، اور شاہ عبد الغنی شاہ اسحاق صاحب کے، اور شاہ اسحاق صاحب شاہ عبد العزیز صاحب، اور وہ شاہ ولی اللہ قدس سرہ. ایک سند یہ ہو گئی. ایک سند یہ ہے اسی میں ذرا سند عالی ہو جاتی ہے شیخ الہند کی، درمیان میں حضرت نانوتوی کا واسطہ چھوڑ کر شاہ عبد الغنی صاحب سے ملا دیجیے. آپ کو شاہ عبد الغنی صاحب سے بھی اجازت حاصل تھی. تو شیخ الہند اور وہ روایت کرتے ہیں شاہ عبد الغنی، اور وہ روایت کرتے ہیں شاہ اسحاق صاحب سے، اور وہ اوپر. اسی طرح حضرت شیخ الہند قدس سرہ کو حضرت گنگوہی سے اجازت حاصل تھی، اور حضرت گنگوہی قدس سرہ یہ شاہ عبد الغنی صاحب کے شاگرد ہیں. حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی دونوں نے ساتھ پڑھا ہے اور شاہ عبد الغنی صاحب سے اجازت حاصل کی. اور پھر شاہ عبد الغنی صاحب کے اوپر میں نے نام بتائی دی. آپ کی ایک سند ہے مولانا احمد علی محدث سہارنپوری سے شیخ الہند کی، اور وہ شاگرد ہیں اوپر حضرت شاہ اسحاق صاحب کے،
اور شاہ اسحاق صاحب شاہ عبدالعزیز صاحب کی. اسی طرح شیخ الہند کو اجازت تھی قاری عبد الرحمن صاحب پانی پتی قدس سرہ، وہ بھی انہی کے شاگرد ہیں شاہ اسحاق صاحب. اور ایک آپ کی سند تھی مولانا مظہر نانوتوی سے، اور وہ مولانا مملوک علی کے شاگرد، اور وہ شاگرد تھے اوپر شاہ اسحاق صاحب کے. یہ حضرت شیخ الہند قدس سرہ کی سندیں تھیں. اب جب حضرت گویا مدنی قدس سرہ نے حضرت شیخ الہند قدس سرہ سے پڑھا اور انہوں نے اجازت دی، تو یہ ساری سندیں جتنی بھی ہیں وہ حضرت مدنی قدس سرہ کی سندیں بن گئی. یعنی حضرت شیخ الہند، حضرت نانوتوی اور شاہ عبد الغنی، اور پھر شاہ عبد الغنی کا واسطہ چھوڑ کر سند. انا للہ. تو حضرت کی سند حضرت شیخ الہند قدس سرہ سے یہ 4-5 سندیں حضرت کی ہو گئی. حضرت کو اجازت تھی مولانا عبدالعلی میرٹھی سے، اور وہ شاگرد ہیں حضرت نانوتوی کے. گویا مولانا حسین احمد وہ روایت کرتے ہیں مولانا عبدالعلی میرٹھی، اور وہ شاگرد ہیں حضرت نانوتوی. ایک یہ سند تھی حضرت کی، اور حضرت کی 4 سندیں اور ہیں، وہ ہیں حجاز کی. مدینہ طیبہ میں حضرت نے برسہ برس احادیث کی تعلیم دی. وہاں حضرت شیخ سید احمد برزنجی ایک، مولانا عبدالعلی ایک، مولانا حسب اللہ، یہ 3 ہو گئے، اور مولانا عثمان عبدالسلام، یہ 4 شیخ ہیں حضرت کے حجازی. اور یہ چاروں کے چاروں کو اجازت ہے حضرت شاہ عبد الغنی قدس سرہ، یعنی سلسلہ چل کر حجاز پہنچا اور حجاز سے پھر وہیں دہلی آ گیا. شاہ عبد الغنی کے شاگرد ہیں یہ چاروں. یہ ایک سند ہوئی حضرت. تو 4 سندیں یہ مشائخ عرب سے، اور یہ حضرت شیخ الہند سے، اور پھر حضرت کی ایک سند حضرت گنگوہی قدس سرہ سے، اور حضرت کی ایک سند حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری قدس سرہ سے، صاحب بزم ان سے، اور مولانا خلیل احمد صاحب یہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے. یہ سلسلہ وہیں شاہ عبد الغنی پر پہنچ جاتا ہے.
ایک اجازت تھی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا عبد القیوم بڑھانوی بڑھانے کے تھے، اور یہ شاگرد ہیں شاہ اسحاق صاحب کے۔ یہ سندیں ہیں تمام کی تمام۔ اب اس میں حضرت مدنی قدس سرہ کے ساتھ اس ناکارہ کا سلسلہ جوڑ دیجیے، اب یہ سلسلہ ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ حضرت شیخ الادب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اجازت عطا فرمائی، وہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، اور شیخ الہند کی تمام اوپر تک شاخیں جتنی بھی میں نے بتلائیں وہ بھی ان کی ہیں۔ اسی طرح سے ایک سلسلہ میرا یہ ہے کہ حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب امروہی قدس سرہ، ان سے کچھ اسباق ترمذی کے اور بیضاوی سورہ بقرہ یہ ان سے پڑھے۔ یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے اجازت عطا فرمائی۔ تو مولانا عبد الرحمن صاحب میرے استاد ہوئے، اور ان کے استاد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہوئے۔ مولانا نے اپنی ایک سند اور بیان فرمائی، فرمایا کہ مجھے اجازت حاصل ہے مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی قدس سرہ یہ شاگرد ہیں شاہ عبد العزیز صاحب کے، اور شاہ عبد العزیز صاحب شاہ ولی اللہ کے اپنے والد کے۔ یہ ایک سلسلہ ہے بہت عالی، ان اپنے سندوں سے اجازت عطا فرمائی۔ طلباء پر بڑے شفیق تھے مولانا عبد الرحمن صاحب امروہی، اللہ اکبر۔ جب درسگاہ میں بیضاوی کا سبق پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تو کمرے میں سے اپنی چادریں بچھوا دیا، ٹاٹ کے اوپر اپنی چادریں بچھوایا کرتے تھے کہ طلباء ٹاٹ پر نہ بیٹھے، چادروں پر بیٹھے۔ بہت ضعیف کمزور بہت ہو گئے تھے، بہرحال معمر تھے۔ اس لیے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب امروہی کی یہ سند بطور تحدث بالنعمت میں نے ذکر کر دی، ورنہ اصل سند تو ہماری بھائی حضرت مدنی قدس سرہ سے ہے، انہی سے پڑھا، اور انہی نے بڑی توجہ کے ساتھ میں پڑھایا، خاص رعایت فرمایا کرتے تھے۔
میں اس قابل نہیں تھا۔ فراغت کے بعد میرا تقرر ہوا کراچی میں حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے مولانا صادق صاحب، ان کے مدرسے میں۔ جب حضرت کو معلوم ہوا کہ یہ کراچی جا رہا ہے، وہ فوراً روک لیا اور اٹھا کر یہاں دارالعلوم میں تقرر فرما دیا، اور بہت خوش ہوئے یہ تقرر کر کے۔ حضرت کی خاص توجہات عنایات تھی۔ تو بہرحال یہ چند سند ہیں بھائی، میں نے اس لیے ذکر کر دی کہ اب یہ حدثنا کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ سے سند یہ مقدمے میں کتاب کے آخر میں ہے، مولانا احمد علی صاحب کی نے لکھ دی ہے، اور اوپر یہ امام بخاری کے نسخے تو بہت ہیں، 90,000 کو براہ راست پڑھایا انہوں نے، اور ہر پڑھنے والے نے لکھے ہوں گے وہ تمام روایتیں، نسخے۔ مگر اس کے بعد میں اب یہ صرف جو عام طریقے سے رائج ہے، یہ ابو عبداللہ محمد ابن یوسف المطری ابن صالح فربری قدس سرہ کا ہے۔ انہوں نے امام بخاری سے بخاری 2 مرتبہ پڑھی ہے، ایک سن 248 میں اور ایک 252 میں، اور 256 میں امام بخاری کا انتقال ہو گیا۔ یہ فربر بخارا کے قریب ہی چند فرسخ کے اوپر ایک قصبہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ امام بخاری کی بھی کنیت ابو عبداللہ ہے اور ان کی بھی کنیت ابو عبداللہ ہے، نام دونوں کا محمد ہے،